الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم زبان پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زبان پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے اس کے بعد لازم ہے ذکر حق چار یار آئے ابوبکر عمر عثمان و حیدر جب ہوں باغباں اس کے پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دیا انسانوں کو پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی اور کئی موڑ دیے انتہائی قابل وقار بزرگوں نوجوان دوستوں میرے عزیز بزرگ اللہ جل جلالہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے تاروں سے اللہ جل جلالہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے تاروں سے بالکل اسی انداز میں زمین کو اللہ نے زینت بخشی ہے متقی اور پرہیزگاروں سے جس طرح ہم آسمان دنیا کو دیکھتے ہیں اس میں رات کی چاندنی میں ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں اور زینت اور خوشنمائی کا ایک منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے اسی انداز میں جو متقی اور پرہیزگار اللہ کے نیک کاملین اللہ کے ولی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے گھر ان کی شخصیات آسمان والوں کے لیے ایسی چمک رہی ہوتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ اللہ نے آسمان کو زینت بخشی ہے تاروں سے اور زمین کو زینت بخشی ہے متقی اور پرہیزگاروں سے تقویٰ یہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ انداز اور یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے آپ قرآن کریم میں غور کریں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ تقوی کا ذکر کیا ہے اور ان کو انبیاء کو اللہ نے یہ کمالات دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کے بہت بڑے انعامات دیتے ہیں جو دنیا میں بھی انسان کو نظر آتے ہیں، مرنے کے بعد بھی متقی پرہیزگار کے عزت اور احترام کے نغمے دنیا گاتی ہے۔ تقویٰ کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، حفاظت کرنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا، اور تقویٰ کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے جو چیزیں انسان کو دور کرتی ہیں، جن چیزوں اور جن وجہوں سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنا لینا، یہ تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ اور تقوی کا محل پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ایک انسان ظاہری طور پہ سفید کپڑوں کا جبہ پہن لے، سر پہ امامہ رکھ لے، بڑی بڑی زلفیں رکھ لیں، داڑھی مبارک سجا لے، یہ ظاہری ڈھانچہ تقویٰ نہیں ہوتا۔ اصل تقویٰ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کا جب دل بدلتا ہے تو انسان کی زندگی کی کائیں بدل جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر بڑا نیک پاک باز بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کا دل نہیں بدلا ہوا، ہمیں اس کی نجی زندگی دیکھ کر پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ صاحب شریعت ہے، باشرع ہے، نمازی ہے، اور دیکھو کہ اس نے کام کتنا غلط کر دیا۔ اصل بات یہ کہ اس کا دل اندر سے بدلا ہوا نہیں تھا۔ اگر اس کا دل اندر سے بدلا ہوتا تو اس سے غلط بات سرزد ہی نہ ہوتی۔ اللہ جل جلالہ خاص نعمت سے یہ تقویٰ سے انسان کو سرفراز کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے برملا اعلان کیا ہے سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے، مرد مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہاری مختلف قومیں، ذات خاندان بنائے، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ علوی ہے، یہ صدیقی ہے، یہ راجہ ہے، یہ ملک ہے، یہ چودھری، یہ مختلف قومیں اور ذاتیں ہیں۔ اس لیے نہیں کہ تم آپس میں فخر کرو، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے کہ یہ انسان فلاں خاندان کی فلاں برانچ اور فلاں ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ جل جلالہ کے ہاں اکرام، عزت اور احترام تقویٰ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اتنا زیادہ اسے عزت عطا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے کہ ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگارہ ہو، سن رکھو کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نہ دنیا میں غم ہوتا ہے، نہ ان پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگر انہیں پرکھنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہے، اس کی دو صفات بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں اور اس میں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت مسلمہ کے سب سے بہترین قاری، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری کا لقب دیا اور جن کی قرات آپ سنا کرتے تھے، جنہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ ان کی زبانی سننا چاہ رہے تھے۔ آپ نے ایک مثال دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کبھی آپ کو جنگل کے راستے میں پک ڈنڈی پہ خاردار جھاڑیوں کے درمیان میں گزرنے کا موقع ملا، اور میں ہاں کئی دفعہ میں گزرا ہوں، اور وہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اپنے کرتے کو سمیٹ کے، اپنے تہبند کو سمیٹ کے، تاکہ خاردار جھاڑیوں کے کانٹوں میں الجھ کے میرے کپڑے خراب نہ ہوں اور جسم زخمی نہ ہو۔ فرمایا حضور یہی مثال تقویٰ کی، انسان دنیا میں آئے، اپنا لباس شریعت پہن کے،
غیبت سے، چغلی سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، بری باتوں سے، یہ سارے وہ گناہ کی خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اس کے اندر سے انسان اپنا لباس سمیٹ کر نکل جائے، کوئی گناہ اسے سرزد نہ ہو، تو یہی تقویٰ ہے۔ میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھنا ہے اور اپنے اندر غور کرنا ہے کہ تقویٰ کی کون سی نشانی میرے اندر ہے، پھر تو مجھے اور آپ کو الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ کوالٹی اور صفات نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے مساجد عمدہ اور بہترین ہوں گی، انہیں مزین کیا جائے گا، اور مفہوم ہے کہ نمازیوں سے کھچا کھچ بری ہوں گی، لیکن ان میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، تقویٰ سے، خشوع و خضوع سے وہ لوگ خالی ہوں گے۔ تو قیامت کے ہم قریب جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ کیا میری نگاہ وہاں تو نہیں اٹھ رہی جہاں سے اللہ رسول نے منع کیا ہوا ہے؟ کیا میری زبان پہ وہ الفاظ تو نہیں آ رہے جو اللہ رسول نے منع کیے ہوئے ہیں؟ کیا میرے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے؟ میری زبان سے جھوٹ تو نہیں کر رہا؟ میرے کردار و عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو پھر میں تو تقوی سے بردور ہوں۔ اور آج کل عام طور پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فتوے پہ چلنا چاہیے، جائز تو ہے نا بھائی، جائز تو ہے بھائی جان۔ تقویٰ جو ہے وہ اسلام کی آغاز اور بنیاد ہے۔ فتویٰ کفر اسلام کی حد ہوتی ہے۔ انتہا پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں اسٹارٹنگ سے، شروع سے ہی بات کرنی چاہیے۔ کتنی بس آخری انتہا بتاتے ہیں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ آخری انتہا یہ ہے کہ بھوک لگی اور کھانا پینا نہ ملے تو خنزیر کھا سکتے ہیں۔ پھر آخری انتہا تو یہی ہے نا کہ بھوک پیاس لگی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی، تو فتویٰ یہ ہے کہ آپ حرام کھا کے گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ نے پاکیزہ چیز ہی کھانی ہے، جس چیز کے اندر کراہت آ جاتی ہے آپ نہیں کھا سکتے۔ اور قرآن نے ضابطہ بیان کیا ہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیز کھاؤ گے، واعملوا صالحا، پھر نیک اعمال ہوں گے۔ جب ہماری خوراک مشکوک ہوگی، ہماری کمائی مشکوک ہوگی، ہمارا پیسہ مشکوک، سود والا، رشوت والا، فراڈ والا، دھوکے والا ہوگا، پھر ہماری بھول ہے کہ ہمارے اعمال نیک ہوں، پھر ہماری بھول ہے کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اگر نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے، اگر ایمان میں ترقی لانی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی خوراک کو پاک کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ ایسی چیزیں ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا پسند کیا ہے، کراہت کی ہے، لیکن لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ مرغی کے پائے پوچے لوگ کھاتے ہیں، اوجری دڑ دڑ کھاتے ہیں، بعض ایسے ہیں گوٹا گٹا کے لوگ بھی کھاتے ہیں، حرام کے قریب شوق سے کھاتے ہیں۔ اور وہ حرام کھانے کے بعد پھر آگے سے کہاں نیک اعمال ہو سکتے ہیں؟ کراہت ہے، کھانا جائز ہے، اوجری کھا سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کراہت فرمائی ہے۔ اسی انداز میں بہت ساری ایسی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں یہ فارمی مرغی کر رہی ہے اور ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ممکن ہے میری بات ساتھی کو عجیب بھی لگے، لیکن آپ غور کریں، شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو جانور گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، جب تک آپ اس کی خوراک تبدیل نہ کر لیں آپ اس کو نہ کھائیں۔ جو مرغی ڈھیروں میں پھرتی ہو، گندگی اور بیٹیں کھاتی ہو، اس مرغی کو اپنے پنجرے میں بند کریں، کچھ دن اس کو دانا اور چوک دیں تاکہ اس کی خوراک تبدیل ہو، اور پھر آپ اس کو کھائیں۔ ایک بکرا یا کوئی جانور اپنا پیشاب پیتا ہے تو اس کو بند کریں، جب تک اس برائی سے باز نہ آئے قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ خود غور کر کے دیکھیں کہ آپ اس کی شہر مرغی کی خوراک کیا ہے جسے ہم دڑ دڑ کھاتے ہیں۔ کسی کو روکا جائے، روکتے بھی نہیں ہیں، جو ساری دنیا کھاتی ہے بھی، تو اکثریت دنیا آج خنزیر بھی کھاتی ہے، پھر کا لوگ گوشت کھاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا گوشت جھٹکے سے ذبح کیا جاتا ہے، شرعی ذبح نہیں ہوتا، اور ٹک کر کے گردن اتار کے پھینک دیتے ہیں، جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اکثریت لوگ اس کی طرف تحقیق نہیں کرتے۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیک اعمال اگر چاہیے تو خوراک اچھی چاہیے، جیسا مٹیریل ڈالیں گے ایسی کوالٹی والی چیز تیار ہوگی۔ جس کا مٹیریل کمزور ہو وہ کوالٹی والی چیز نہیں ہوا کرتی۔ جی آپ کا کپڑا یہ بڑا بیکار ہے کیونکہ مٹیریل کمزور لگے، آپ نے تعمیر بڑی کمزور کی ہوئی ہے، جی گرنے والی ہے، کیوں جی مٹیریل کمزور لگا۔ تو جس چیز کا مٹیریل کمزور ہوگا وہ چیز ناپائیدار ہوگی۔ تو انسان کا مٹیریل خوراک اگر مشکوک ہوگی تو اسے اعمال کے اندر ہی کمزوریاں آئیں گی۔
تو تقوی اور پرہیزگاری یہ اسلام کا شعار ہے، اور ہر اللہ کا بندہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے سے ولایت عامہ اس کو مل چکی ہے۔ ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ کا ولی کوئی نئی مخلوق ہوتی ہے، ہر بندہ کلمہ گو اللہ کا ولی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ درجات میں کمی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال صالحہ کرے گا، تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، آہستہ آہستہ گناہوں کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ ولایت خاصہ عطا کر دیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میں اور آپ تقوی اختیار کریں گے، اللہ جل جلالہ ہمیں 10 طرح کے انعامات دیں گے، وہ میں نے آپ سے عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا، جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، حرام چیز سے بچے گا، مشکوک چیز سے بچے گا، اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیں گے کہ ہر مشکل سے نجات عطا کریں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو انسان تقوی اختیار کرے گا، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو نکالتے ہیں۔ آج ہر بندہ کاروبار میں، گھریلو معاملات میں، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہم تقوی اختیار کریں۔ دوسرا انعام، جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر لیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر کام میں آسانی پیدا کر لیں گے۔ متقی پرہیزگار بندے کا دنیاوی کام بھی آسانی سے ہو جائے گا، آخرت کے کام تو آسان ہونے ہی ہونے ہیں۔ تیسرا انعام، اللہ جل جلالہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی ایسے لوگ دنیاوی فیلڈ میں مختلف کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں سوچ بھی نہیں ہوتی، لیکن ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک کام سے 10 کام اور مل جاتے ہیں۔ گاڑی کی ڈینٹنگ کرتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، میکینک ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اگر ایمانداری سے کام کرے گا، کسی کے گھر میں کام کرے گا، وہ اپنے رشتہ داروں کو بتائے گا یار یہ بندہ بڑا امانتدار ہے، یہ اس کی ایمانداری اور تقوی اس کے کام میں وسعت دے دے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ جل جلالہ کہاں سے رزق اس کو دے گی۔ پہلا انعام میں نے عرض کیا، ہر مشکل میں آسانی ہوگی۔ دوسرا، اللہ کاموں میں آسانی پیدا کریں گے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چوتھی بہت بڑی عام ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں۔ آج دنیاوی اعتبار سے انسان مال کھا جاتا ہے، کہتا ہے جی پتہ نہیں چلا جی، دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکا، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکا، میں نے تو بڑا اچھا سمجھا تھا، اس نے مجھے آگے ڈھنگ مارا۔ چوتھا انعام تقوی کی بنیاد پہ یہ ہوگا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز تمہیں دے دیں گے، اللہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے کی کوالٹی تمہیں عطا کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ پانچواں انعام، اگر تم تقوی اختیار کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آج دنیا میں انسان کہے جی فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے فلاں تھانے کا تھانے دار ہے جی، فلاں ایس ایچ او ہے جی، فلاں ڈی ایس پی ہے جی، فلاں 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 ہے، اس کے دل میں بڑی بڑی میری عقیدت ہے جی، مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ یہ بندہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا کہ ناظم میرا جاننے والا ہے، فلاں ممبر میرا جاننے والا ہے، مجھ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ وہ بھائیو، یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو کہ میں خدا تم سے محبت کروں گا۔ جس سے اللہ جل جلالہ کی محبت ہو، ساری کائنات اس کی محبت کی ہوائیں چل جاتی ہیں۔ تقوی کا پانچواں انعام یہ ملتا ہے، محبوبیت الہی مل جاتی ہے۔ چھٹا انعام، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ جل جلالہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ آج دنیاوی اعتبار سے ہم جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پرواہ کوئی نہیں، میرا نام فلاں ہے، فلاں بندہ میرے ساتھ ہے، فلاں بندے پر ہم ٹرسٹ کر کے دنیا میں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اعلان کرتے ہیں اگر تمہارے دل میں تقوی ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، نظر کی حفاظت کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، میں خدا تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب روم کی طرف صحابہ کرام کا قافلہ جانے لگا
تو وہاں رومیوں نے بڑے بڑے حکیم نے اپنے نصارہ علماء کو بٹھایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رفقا اور یہ ان کے غلام جس میدان میں نکلتے ہیں آگے آگے جاتے ہیں، ان کا ہم راستہ کیسے روکیں؟ اس دور کے ان کے علماء اور ربانیین نے کہا یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا راستہ اسلحہ کی بنیاد پہ، تیر تلوار کی بنیاد پہ، فوج و ظفر کی بنیاد پہ تم نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، کاش یہ جملہ آج مسلمان سمجھے تو ہل جائے۔ اس دور کے عیسائی علماء نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ جنگ کی بنیاد پہ، فوج کی بنیاد پہ، تیر تلوار کی بنیاد پہ نہیں روک سکتے، اس لیے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ان کا رب ان کے ساتھ ہے، وہ 313 نہتوں کو 1000 پہ غالب کر دیتا ہے، وہ 60 کو 60,000 پہ غالب کر دیتا ہے۔ ان کے رب کی معیت ان کے ساتھ ہے، اس لیے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چال چلی ان کے فوجیوں کو گمراہ کیا جائے، ان کے مجاہدین کے راستے میں دوشیزہ ایرانی النسل فارسی النسل لڑکیوں کو دلہن بنا کے راستوں میں کھڑا کر دیا جائے۔ یہ واحد گناہ ایسا ہے جب ان کی بد نظری ہوگی خدا کی معیت ہٹ جائے گی، ہم چند لمحوں میں ان کو اپنے ہاتھ کترنے والا بنا کے راستہ صاف کر لیں گے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے جو اس وقت قیادت کر رہے ہیں خالد بن ولید عبیدہ بن جراح ہیں، ان سے کہا کہ کافروں نے نہیں چال چلی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، رسول کریم علیہ السلام کی صحبت ہو، نگاہ مصطفیٰ جن کے چہروں پہ پڑی ہو، جن کے دوڑتے گھوڑوں کی قسمیں قرآن نے کھائی ہوں، سبحان اللہ، جن کی عظمتوں کے سلام آسمانوں سے آئے ہوں، وہ کیسے ان چالوں میں آ سکتے ہیں؟ بہرحال سورہ نور کی آیات تلاوت کی گئی، صحابہ کو جمع کیا گیا کہ کفار یہ چال چل رہے ہیں، آپ کی نگاہ کو ناپاک کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے۔ اتنی پاک بازی سے یہ صحابہ درمیان سے گزرے کہ فارسی النسل لڑکی نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان ہو اور خوبصورت لڑکی پہ نگاہ نہ جائے۔ آگے گئے اور آگے علامہ اقبال کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہی قافلہ تھا جو سمندر کے اوپر سے ایسے جا رہا تھا جیسے کشتی جاتی ہے، اور رومیوں نے کہا تھا کہ دیو آمد دیو آمد، یہ دیو ہے، انسان ہے ہی نہیں ہے، بغیر جنگ کے وہ روم فتح ہو گیا۔ سامعین گرامی قدر، میرے نوجوان بچوں اور عزیزوں، انہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، اللہ نے کتنی بڑی معیت دی، بغیر جنگ کے روم اور ایران کو فتح کر بیٹھے۔ آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، موبائل نے گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے، بار گزرتے ہوئے ہماری رنگ برنگ شکلوں نے ہمارے اندر کا ایمان لوٹ لیا ہے، جس وجہ سے آج ہماری نمازوں میں لذت ختم ہو چکی ہے، تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، مساجد میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، جو بھی حسین صورت نظر آئی، جس نے بیوٹی پارلر سے چکر لگایا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، اور اگر ابھی اس کا رنگ اتر جائے تو نیچے آپ کو کھنڈرات نظر آئے۔ آج ہم اپنی نگاہوں کو غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور تمہارے اندر کے وہ دلوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے۔ تو جو انسان اللہ جل جلالہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی۔ آج اللہ کی معیت اگر مسلمان کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے اس نے نگاہ اپنی ناپاک کر دی ہے۔ قرآن کو دیکھنے کی نگاہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، حدیث دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ والوں کی زیارت کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بازار میں گن بلا دیکھنے کی شکل ہماری دیکھنے کو تیار ہے۔ اب نگاہوں میں وہ آنسو نہیں ہیں جو اللہ رسول کی محبت میں گرتے تھے۔ تو انسان کو چھٹا انعام یہ ملے گا کہ اللہ جل جلالہ کی معیت اس کو نصیب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ ساتواں انعام جس لیے آج ساری دنیا رو رہی ہے، معیشت خراب ہو گئی ہے، مہنگائی بہت عروج پہ چلی گئی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اللَّهُ أَكْبَرُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ برکت سے مالا مال کر دیں گے۔ فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، اللہ جل جلالہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول کر آتے۔ آج آسمان و زمین کی برکتیں رکی ہیں اس لیے کہ ہم اندر ایمان و تقوی نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو 5 منٹ نہیں 2 منٹ اگر جمعہ کا بیان اوپر ہو جائے یا کہیں ختم قرآن میں 3 منٹ کی دعا لمبی ہو جائے تو پورے جسم میں ایسی خارش ہوتی ہے، سمجھتے کہ بس یہ اب اس کو فنگس لگ گئی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ گانے اور موسیقی کی
نشستوں میں 10 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، شراب کباب میں پرواہ نہیں ہوگی. یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایسا بھی وقت تھا کہ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد کتاب شروع کرتے، فجر کی اذانیں ہو جایا کرتی تھیں، لوگ ہلانی کرتے، ہندو بھی کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنا کرتے تھے. ان لوگوں میں ایمان اور تقویٰ تھا، ہم لوگ اس سے کھوکھلے. اس لیے فکر اس بات کی ہے. 8واں انعام فرمایا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اے لوگوں تقویٰ اختیار کرو، خدا تمہیں علم دے گا. آج دینی علم سے ہم کھو رہے ہیں. کسی بھی مسلمان نوجوان سے اٹھ جائیں، یقین کریں رات کو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یوٹیوب فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہے کہ آج کے معاشرے نے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ 10 8 9 10 کر کے کھڑے ہیں، وہ سے پوچھے بچاؤ آخری نبی کا نام کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. واللہ ممبر میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، ایک بچے کو آخری نبی کا نام بھی نہیں آتا، اپنے آخری نبی کا پتہ بھی نہیں ہے کون ہے. کون ہے مسلمان؟ نبی کی کتنی بیٹیاں پتہ ہی کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج ہیں پتہ ہی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کے کتنے خلفاء ہیں کوئی نہیں پتا. پھر اسے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کے سپارے کتنے؟ کہتے نہیں پتا. کون ہے جی؟ میں سنی ہے جی، ماں کی گود میں نے کلمہ پڑھا ہے جی. تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے دینی علم سے ہمیں کوڑا کر دیا. ہم نے آج ہمارے مسلمانوں مارا معاف کرنا، جہاں تک میری آواز مسلمان بہنوں تک بھی جا رہی ہے، بھائیوں تک بھی آ رہی ہے، آج ہم نے قرآن کو علم سمجھا ہی نہیں، حدیث کو علم سمجھا ہی نہیں، فقہ کو ہم نے علم سمجھا ہی نہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، گلوکار، فنکار، اداکار یہ علم ہے. اس لیے پھر ہماری نسل میں اداکار اور گلوکار ہی پیدا ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی بیس کا پتہ نہیں ہے. تو 8واں انعام یہ ہوگا علم کی زیادتی. 9واں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ آپ کے اعمال کو قبول کریں گے. اللہ نے اعلان کیا متقی بندے کا میں عمل قبول کروں گا، متقی بندہ نہیں ہے اس کا عمل قبول نہیں ہونا. اور 10ویں اور آخری بات، جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ جل جلالہ پشت پناہی فرمائیں گے. فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اے لوگوں اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، دنیا کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو